بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ عربی جملوں میں استعمال ہونے والا ایک لفظ خاصہ، اس کا ترکیبی تعلق، وجہ اعراب، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ توجہ سے سماعت کریں گے تو آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ لفظ جب اصطلاحی معنی میں استعمال ہو، جیسے خاصہ اسم، خاصہ فعل، یا خاصہ نحو، یا خاصہ صرف، یا خاصہ منطق، تو پھر تو یہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے گفتگو کا۔ ہمارا عنوان گفتگو یہ ہے کہ جب یہ جملے میں اس معنی میں آتا ہے کہ خصوصاً آپ مراد ہیں، خاص طور پہ یہ چیز مراد ہے، تو وہ خاص طور پہ یا خصوصاً کے معنی میں جب اسے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی لغوی معنی میں، تو یہ جملے کے درمیان استعمال ہوتا ہے، تو اس پر اعراب کیا آتا ہے؟ تو ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ اس کے اعراب، جملہ اس کا استعمال دو طرح ہوتا ہے ویسے، خاصہ اور با خاصہ، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک اسم بھی آتا ہے۔ جیسے میں مثال ایک لکھ دیتا ہوں تو آسانی ہو جائے گی۔ احب العلماء خاصتاً یا وخاصتاً زید، احب العلماء خاصتاً زیدن یا وخاصتاً زیدن، دونوں صورتوں میں اس پر نصب آیا ہے اور نصب ہی آتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آتا کیوں ہے؟ تو آتا اس لیے ہے کہ یہ بنتا ہے مفعول مطلق، یعنی خاصہ سے پہلے اخص فعل محذوف ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اخص فعل محذوف ہوگا، اور اخص فعل کا یہ مفعول مطلق بنے گا اور یہ مفعول بھی بنے گا۔ گویا کہ یہ دو جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ یہاں ختم ہوتا ہے اور دوسرا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اخص فعل، انا ضمیر اس کا فاعل، یہ مفعول مطلق، یہ مفعول بھی، یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، مفعول مطلق۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے مفعول بھی نہ لگا، یعنی احب العلماء خاصۃ، اس صورت میں یہ فاعل سے حال بن جاتا ہے، یہ حال بنے گا فاعل سے، انا ضمیر سے یہ حال بنے گا، اور حال ہونے کی بنا پر اس پر نصب آئے گا۔ یہاں حال جب ہم بنائیں گے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حال اور ذوالحال کی مطابقت ہوتی ہے، تو مطابقت کیسے ہوگی؟ جیسے ایک مذکر شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے احب العلماء، میں کہہ رہا ہوں احب العلماء، تو آگے خاصہ تن تو نہیں آنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور مصدر میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ نحو پڑھنے والے طلبہ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی مصدر حال کی پوزیشن پہ جاتا ہے تو وہ مصدر اپنی مصدریت میں نہیں رہتا، بلکہ اسے کہتے ہیں یہ مبنی للفاعل ہو چکا ہے یا مبنی للمفعول ہو چکا ہے۔ وہ مصدر فاعل کے حساب سے اپنے اس میں مشتق میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ مبنی للحال ہو کر، مبنی للفاعل ہو کر اس کا حال بنے گا۔ میں خصوصی طور پر علماء سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو خاصتاً حال بن جائے گا۔ اچھا، یہی والی ترکیب، اب میں نے دو باتیں ذکر کر دی ہیں۔ پہلا میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے آگے عبارت موجود ہو تو مفعول مطلق بنتا ہے، عبارت موجود نہ ہو تو حال بنتا ہے۔ عبارت موجود ہو، جیسے احب الفاکہۃ خاصۃ العنب، یا وخاصۃ العنب، اس کو ہم نے مفعول مطلق بنایا، یہ بھی حال بن سکتا ہے۔ یہاں آپ
اخصو کی بجائے آنی نکال دیں، آنی نکال دیں تو یہ پھر آل والی ترکیب میں آ جائے گا. آنی فعل ہوگا، انا ضمیر اس کا ذوالحال ہوگا، خاصتاً اس کا حال ہوگا، الانب اس کا مفعول ہوگا، پوری ترکیب وہیں آ جائے گی اور یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. یعنی حال بھی بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ یعنی دو ترکیبیں اس جملے کی ہو گئی اور ایک ترکیب جب اس کے آگے الانب نہ لگا ہو تو اس کی ہو گئی. تیسرا اس کا استعمال ہوتا ہے بخاصۃ. بخاصۃ جب یہ بخاصۃ استعمال ہو تو یہ ظرف بنتا ہے جار مجرور. جار مجرور ظرف ہوتا ہے تو یہ ظرف مستقر بنے گا. یہ ظرف مستقر بنے گا. ظرف مستقر بن کے اگر یہاں پہ ہم فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں، پچھلا جملہ الگ کر دیتے ہیں، یہ جیسے احب المساجد بخاصۃ النبوی، تو یہاں ڈاٹ لگ جاتا ہے. واو لگا ہو تو آٹومیٹکلی جملہ پچھلا ختم ہو جاتا ہے. بخاصۃ النبوی تو یہ مبتدا بن جاتا ہے اور یہ خبر بن جاتا ہے. ظرف مستقر ہو کے ثابتن کے متعلق ہو کے پھر یہ خبر بن جاتا ہے اور اس پر مبتدا والا اعراب آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ خاصہ سے متعلق تھوڑی سی گفتگو تھی. امید ہے کہ آپ توجہ سے اسے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. دے اجازت، فی امان اللہ.